بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ الباب الرابع فی قضاء الحاجت والشہوہ کا آخری حصہ ہے۔ اردو میں مباشرت کے آداب کا آخری حصہ چل رہا ہے۔ مباشرت سے فراغت کے بعد فوراً مرد الگ نہ ہو جائے، آلہ نہ نکالے، بلکہ بدن ٹھنڈا ہونے تک انتظار کرے۔ پھر اہلیہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، مرد بھی اسی طرح لیٹے یا چیت لیٹے۔ چیت لیٹنے کی شکل اتحاف میں یہ لکھی ہے کہ دونوں ٹانگوں کو دیوار یا کسی اونچی جگہ پر رکھ لے۔ اس کی حکمت بھی اتحاف میں لکھی ہوئی ہے۔ مباشرت کے بعد غسل کرنے سے پہلے ضرور پیشاب کرے، بلکہ غسل میں تاخیر کا اندیشہ ہو یا غسل میں تاخیر کا ارادہ ہو تو تھوڑی دیر کے اندر ہی پیشاب ضرور کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک مرفوع حدیث میں ہے اس کی تاکید، اور عربوں کا بھی مقولہ ہے بل بعد الانزال ولو قطرہ، انزال کے بعد، منی نکلنے کے بعد ضرور پیشاب کرو، اگرچہ ایک ہی قطرہ کیوں نہ ہو۔ مرد مباشرت کے بعد اگر پیشاب نہ کرے تو ذکر کے احلیل میں لا علاج بیماری ہوتی ہے، پھر پیشاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پیشاب اٹکتا ہے۔ مباشرت کے بعد ذکر کو دھونا بھی ضروری ہے، مگر سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے، بلکہ گرم پانی سے دھوئے یا گیلے کپڑے سے صاف کر لے۔ اگر ممکن ہو نیم کے پتے ابالے ہوئے گرم پانی سے ذکر دھونا اگر ممکن ہو تو یہ بہت ہی مفید ہے، اعلیٰ کو تقویت پہنچتی ہے۔ گیلے کپڑے سے صاف کر لینے کی شکل میں خیال رکھا جائے کہ ایک ہی کپڑے کو دونوں استعمال نہ کریں۔ جنابت کا غسل اسلام میں بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ جو لوگ غسل جنابت نہیں کرتے ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، اور بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیلی آنکھیں والے بہت شریر ہوتے ہیں۔ المقاصد الحسنہ میں امام شافعی کا یہ مقولہ منقول ہے۔ نصارہ کی آنکھیں عموماً نیلی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ غسل جنابت نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔